بات یہ بنتی ہے کہ صحابہ کو دیکھنا کیا ہے کہ وہ علی کے پیچھے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. علی کے برابر جب آپ کریں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اس کی رہنمائی کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے اگر تم علی کو رہنما نہیں مانتے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امامت کے منکروں کو جواب. آج آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے جو آپ سے یہ پوچھتے ہوں گے کہ جناب آج کا امام کون ہے، آج ہم کس کی پیروی کریں، کس کی اتباع کریں. شیعوں کے امام کے نقطہ نظر کو اگر ہم دیکھیں، ان کے عقیدے کو، تو ان کے جو امام ہیں وہ تو برسہا برس ہو گئے، وہ غائب ہیں، نظر ہی نہیں آتے، سامنے ہی نہیں ہیں. ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ایک غار میں چلے گئے، تو وہ آج تک مخفی ہیں اور ان سے کوئی ملاقات کا ذریعہ نہیں ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ان سے ہم رہنمائی لیں. یعنی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر سامنے ہو، امام سامنے ہو جس کے پیچھے چلا جائے. تو اس لیے تو وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے. دوسرا، امامت کوئی ضروری بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امام نہیں بنایا. امامت کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. تو یہ باتیں آپ کو کہی جاتی ہوں گی. تو ایسے لوگوں سے جب آپ بات کریں، جب آپ کا واسطہ پڑے، تو آپ کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، ان کا جواب کیا دینا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ ان سے یہ پوچھیں، یعنی جو آپ سے یہ کہتا ہو کہ آج کون امام ہے، آج تو کوئی امام نہیں ہے، ان کو آپ یہ جواب دیجئے، مجھے یہ بتاؤ کیا اس امت نے پہلے امام کو مانا ہے؟ آپ تو 12ویں امام کی بات کریں یا آج کے زمانے کے امام کی بات کریں کہ امام کون ہے. میں تو آپ کو اس وقت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا. آپ موجود ہیں. کیا مجھے یہ بتاؤ آپ نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی؟ آپ نے امت کو بیار و مددگار چھوڑ دیا؟ آپ نے کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتایا کہ میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا؟ اپنا ولی وارث کسی کو نہیں چھوڑا، بس یوں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے. یہ عقل سلیم جس کو پوری دنیا کی عقل، آپ اس سے سوال پوچھیں کہ ایک شخص اس نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک پیغام لے کر آیا، اور وہ دین جو سب سے آخری اور کامل دین ہے، وہ اسی طرح اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو لاوارث چھوڑ دیا. تو یہ سوال کریں، نمبر 2. دوسرا سوال یہ پوچھیں کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری وہ علی کو دی ہے یا نہیں دی ہے؟ علی امام ہے یا نہیں امام؟ اور امام اس معنوں میں نہیں کہ جس معنوں میں ہمارے ہاں یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ ان کو کہا جاتا ہے. امام بمعنی یہ کہ اپنے بعد دین کا، مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی معاملات کا، اسے بیان کرنے کا جو اختیار ہے وہ علی کے پاس ہے یا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنوں میں علی کو امام بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ پوچھیں. بے شمار نصوص کثیرہ آپ کو اہل سنت والجماعت کی کتب احادیث میں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا، یا علی انت تبین لامتی مختلفوا من بعد. اے علی، آپ لوگوں کو ان چیزوں کا بیان کرو گے جس میں میرے بعد لوگ دین میں اختلاف کریں. یہ علی کو ذمہ داری دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کون ہے، تو ان سے آپ یہ پوچھا کریں کہ بتاؤ جناب پہلے امام کے اوپر اتفاق ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ اگر وہاں سے آغاز کر لیا، آغاز میں مان لیا، تو پھر یہ ساری باتیں درست ہو جائیں گی اور اس کو پھر آسانی کے ساتھ تسلیم کیا جا سکتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ قبول کر لیں گے. 12ویں امام کے اوپر ڈائریکٹ آپ کسی سے بات نہ کیا کریں کہ نہ اس کا جواب بنتا ہے، کیونکہ پہلے امام کا یا سلسلہ امامت کا، اس میں اگر اختلاف ہو، اس میں اگر انکار ہو، تو پھر آگے کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے. اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے، دوسرے کا بھی وقت ضائع کرنا ہے. کیا آج امام کون ہے اور کس طرح مانے؟ میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا کرو کہ آج امام کون ہے یا علی امام کیسے ہے.
بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا صحابہ نے علی کو امام مانا ہے؟ کیا صحابہ نے علی کی پیروی کی یا نہیں کی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل البیت علیہم السلام ان کی اور قرآن کی پیروی کرنی ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ بات متواتر ہے کہ امام علی علیہ السلام اہل البیت کے اندر ہیں، اور اہل البیت کے بھی سردار ہیں، سید اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے، حدیث ثقلین بھی، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انہوں نے یہی معنی بیان کیے کہ اہل البیت علیہ السلام میں علی ان کے سردار ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ علی کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اس چیز کو دیکھیں گے، وہ علی کو امام مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو علی کے ساتھ تھے انہوں نے علی کو امام مانا ہے، علی کو امام مانتے ہیں۔ اور جو مخالف ہوئے، جو دور ہوئے، وہ علی کو امام نہ ماننے کے اندر ان سے خطا ہو گئی، نہ مان سکے۔ اس کی میں مثال آپ کو چند دیتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ کوئی زیادہ ڈیپ فلسفے میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کتابیں کھنگالنے کی۔ دو چار باتیں یہ سمجھیے، آسان لفظوں میں اس کو سمجھیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ علی علیہ السلام ان کی امامت آپ کو کس طرح آسان لفظوں میں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی، یہ تین جنگیں ہوئی۔ دو جنگیں یعنی جنگ جمل یہ طلحہ، زبیر اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہوئی۔ صفین شامی باغیوں کے ساتھ ہوئی۔ نہروان یہ خوارج کے ساتھ ہوئی۔ اس میں جو پہلی جو جنگ ہے جنگ جمل، یہ یعنی یوں دیکھیں کہ اس میں پہلے درجے کے جو صحابہ کرام ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے سامنے یہ کیوں آ گئے، ان کو یہ اشتباہ کیوں پڑ گیا اور علی کے خلاف کیسے آ گئے؟ سوال بنتا ہے کہ جب اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یعنی ہمارے اہل سنت میں عشرہ مبشرہ السابقون الاولون میں آتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص سابقون اولون میں سے ہیں، یعنی اولون میں سے ہیں، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ بعض اقوال میں ایسے بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ایمان لائے، ان کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ تو سیرت تاریخ دانوں کا، تاریخ نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اسلام لائے۔ لیکن بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کہا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ جب ان لوگوں کو اشتباہ پڑ گیا تو بعد میں پھر لوگوں کو ان کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ تم جو مجھ سے اختلاف کر رہے ہو اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو جب یہ غلط فہمی ان کے ذہن سے نکل گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جنگ کے دوران ہی امام علی علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، زبیر بتاؤ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ بات ہے اور اس طرح معاملہ ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں، کہ اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کی طرف سے ہوا ہے، اور پھر یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے خلاف کیوں آئے، مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو، اور پھر کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام علی علیہ السلام نے یاد دلایا کہ فلاں موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر تم علی سے جنگ کر رہے ہوگے اور اس وقت تم غلطی پر ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد آ گئی اور وہ پیچھے چلے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ این جنگ کے دوران میں امام علی علیہ السلام نے ان کو بلایا، حضرت طلحہ سامنے آئے، پوچھا طلحہ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں میرے مخالف کیوں آئے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس طرح معاملہ ہے قصاص عثمان کا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ، اس بات سے استدلال کی، اس کو آپ نے سمجھنا ضروری ہے۔ مولا نے پوچھا طلحہ یہ بتاؤ کہ کیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں، ہزاروں صحابہ کے سامنے، یہ نہیں فرمایا تھا میرا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اللہم والی من والا وعاد من عادا؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا ہاں یہ کہا تھا۔ دیکھیں حضرت طلحہ، یہ ہے عربوں کی سچائی،
کہ وہ اختلاف کے باوجود سچ کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بات فرمایا، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں، سب کا مولا میں ہوں، زبیر کا مولا میں ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مولا میں ہوں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کا مولا میں ہوں، سب کا میں مولا ہوں، تو میرے خلاف جنگ کرنے کی تمہیں کیسے اجازت ہو گئی؟ کیسے میرے خلاف جنگ کے لیے آ گئے؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، اور واپس چلے گئے۔ غور کیجئے اس بات کے اوپر، علی استدلال کر رہے ہیں اپنی ولایت سے، اپنی امامت کے اوپر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے علی کو مجھے مولا بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، مطلب تو پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے لیے مطلب وغیرہ نہیں، مولا علی علیہ السلام وہ اس کو یقین سمجھتے ہیں، ان کے لیے جس طرح دن کی روشنی ہے اسی طرح وہ ان کا اس چیز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں اور میرے سامنے میرے خلاف نہیں آیا جا سکتا، یعنی میرے سامنے آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کی مخالفت ہے۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے اور پھر جنگ نہیں کی، اور پھر مروان نے تیر مار کر ان کو شہید کر دیا، اس مروان لعین نے۔ تو یہ آپ نے غور کیا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری چیز، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ سابقون میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، موتہ میں ان کی شہادت ہوئی، غزوہ موتہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک تھے۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید یہ سیاہ رنگ کے تھے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے ان کے اوپر شک بھی کیا تھا، ان کے نسب کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچایا تھا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے دکھ پہنچایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ لیپالک ہیں حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت قریب تھے، پسند کرتے تھے، کیونکہ زید سے بہت محبت تھی نا۔ حضرت زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ زید ہمارے قریب رہا کرو، محبت تھی ان سے۔ اور کیونکہ حضرت زید کو محبت تھی، اور پورا واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے ماں باپ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے، چچا کے ساتھ نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ تو اسامہ بن زید سے ایک جنگ کے اندر ایک خطا ہو گئی تھی، اور وہ خطا کیا تھی؟ وہ خطا یہ تھی کہ انہوں نے غلطی سے ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، اور وہ کلمہ بھی اس نے عین جنگ کی حالت میں پڑھا کہ جب اس کی گردن کے اوپر تلوار رہتی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسامہ بن زید نے پھر بھی وہ تلوار اس کے سینے کے اندر ڈال دی، اور اس بات کو اسامہ بن زید نے قبول نہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اسامہ نے جنگ کے دوران میں یہ کام کیا ہے کہ ایک شخص کی گردن پر سینے پہ تلوار رکھی تھی، اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لی، اسامہ نے پھر بھی وہ تلوار اس کے اندر ٹھونس دی اور اس کو قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی پر اسامہ کی اس حرکت پہ شدید غصہ آیا، اور آپ عمر بھر ندامت کرتے تھے اسامہ بن زید، اور حیا کرتے تھے کہ میں کس طرح جرأت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا سکوں۔ بہت بڑا جرم تھا اسامہ بن زید سے یہ خطا ہوئی، یہ سرزد ہوئی، ان سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ تو اسامہ بن زید نے ایک جنگ میں غلطی سے ایک بندے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو امام علی علیہ السلام وہ جمل کا موقع ہے، وہ اسامہ بن زید کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں، اس جنگ میں ہمارے ساتھ رہو، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ امام علی علیہ السلام وجہ پوچھتے ہیں کیوں؟ تو وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی تھی، میں نے کلمہ پڑھنے والے انسان کو مار دیا تھا، تو اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں اب کبھی بھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں نے تلوار اٹھانا چھوڑ دیا۔ اسامہ بن زید جنگ میں شریک نہیں ہوئے امام علی علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بتاؤ، اب اس میں آپ غور کریں، اسامہ بن زید کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ علی کی پیروی کرتے۔ سوال یہ ہے، یہ
بات یہ بنتی ہے کہ صحابہ کو دیکھنا کیا ہے کہ وہ علی کے پیچھے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. ہم امامت کا تعین اور کسی سے رہنمائی لینے کا جو تعین ہے وہ کیسے کریں گے کہ یہ علی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. مثلا آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے 5000 حدیثیں روایت ہیں. میں آپ سے کہوں گا روایتیں ہیں تو کیا ہوا، علی کے ساتھ کون شخص ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی امام ہے، امام کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو جب آپ کو علی کے دور امامت سمجھ میں آ گیا، علی وہاں سے سمجھ میں آ گئی نا بات، حدیث ثقلین، پھر حدیث منزلہ، حدیث وصیہ، حدیث الدار، یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، تو اس کے بعد پھر امامت کی گفتگو آسان ہو جائے گی. صحابہ نے علی کے ساتھ پیروی کی ہے، علی کی پیچھے چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے. تو بعد میں تو آپ ہمارے دور کی بات تو آپ چھوڑیے، اس سے پھر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. مثلا فدق کا معاملہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، علی کہاں کھڑا ہے، سیدۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام وہ کہاں پہ کھڑی ہیں، ان کا موقف کیا ہے اس معاملے میں. تو جب آپ کو امام علی علیہ السلام کی امامت سمجھ میں آئے گی، سارا مسئلہ امامت بھی آپ کو ایک ایک کر کے اس کے وہ سارے مراحل سمجھ میں آتے جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ سے بات ہو کہ امام آج کے زمانے میں کون ہے، تو اسے لے کر آئیں کہ بتاؤ پہلے دور کے امام کے اوپر اتفاق ہے تمہارا، مانتے ہو، وہاں کیا کہتے ہو، بات ساری آسان ہو جائے گی اور کھل جائے گی ساری بات. صحابہ کرام کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ علی علیہ السلام کے پیچھے چلیں. کیوں؟ احادیث میں ہے، مستدرک کی روایت ہے، علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی انت تبین لامتی ما اختلفوا من بعدی، آپ بیان کرنے والے ہیں، علی بیان کرنے والا ہے، علی مال حق والحق مال علی. کثیر روایات ہے، متواتر روایات ہے علی کے بارے میں کہ علی حق کے ساتھ ہے، علی کی اطاعت کرنا ہے جس طرح میری اطاعت کرنی ہے، علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ سب روایات ایک ایک کر کے موجود ہے. میں یہاں پہ صرف آپ کو اس بات کو سمجھا رہا ہوں، کوئی کتابوں سے میں اس لیے حوالے آپ کو نہیں دے رہا ہوں کہ یہ دراصل آپ کو آسان طور پہ سمجھ میں آ جائے، بجائے اس میں کہ علمی گفتگو میں زیادہ جاتے ہیں. علمی گفتگو جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. یہاں میں اپنے ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو عام سطح کے اوپر جا کے سوچتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو ان باتوں کا معلوم علم ہونا چاہیے کہ جناب صحابہ کرام نے وہ علی کی پیروی کی ہے یا نہیں کی. اگر علی کی پیروی کی ہے تو آپ ان سے دین لیں گے، اور اس لیے لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد علی کو ذمہ داری دے دی ہے. اب جو علی کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ رہنمائی لیں. احترام سب کا ہے، احترام سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاری میں گزاری، اس میں کون شک کر سکتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امامت کی قابل اقتداء ہونے کی. سو آپ مجھے علی کے برابر کوئی نہیں کر سکتے. ہاں علی کے برابر جب آپ کریں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اس کی رہنمائی کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے اگر تم علی کو رہنما نہیں مانتے ہو، امام نہیں مانتے ہو. تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم امامت کو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے آپ کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ